واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 331 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ سلسلہ بنام واقعات سلطان صلاح الدین ایوبی اختتام کی جانب گامزن ہو چکا ہے۔ چند ایک ایپیسوڈ کے بعد صلیبی جنگ کا آغاز کا احوال اور اختتام بتایا جائے گا اور بیت المقدس کی عظیم الشان فتح کے متعلق بھی آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر میں کمنٹ اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں واقعے کی جانب۔ ایک رات جب میں گہری نیند سویا ہوا تھا، میری آنکھ اس طرح کھل گئی جیسے کسی نے جگایا ہو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بغداد کے خطیب کی برسوں پرانی بات یاد آئی کہ تم اپنے آپ جاگ اٹھو گے اور ارادے کے بغیر چل پڑو گے۔ ایسا ہی ہوا۔ میرے ذہن میں کوئی ارادہ، کوئی خیال نہیں تھا۔ میں گھر سے نکل گیا، آبادی سے بھی نکل گیا۔ کہیں کہیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے آگے آگے جا رہا ہو۔ معلوم نہیں یہ احساس تھا یا حقیقت میں چلتا گیا۔ معلوم نہیں تم نے وہ جگہ دیکھی ہے یا نہیں جہاں گہرائی ہے اور گہرائی میں ندی بہتی ہے۔ صلیبیوں کی فوج اسی گہرائی میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو زمین کی آخری تہہ میں چھپا ہوا دشمن بھی نظر آتا ہے، مگر وہاں اس کی آنکھوں پر خدا نے ایسی پٹی باندھی کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ خود کہاں ہے۔ صلیبی فوج تمہاری فوج کے پھندے میں لا کر گہرائی سے نکلی اور حملہ کیا، اور تمہارا جو حال ہوا وہ تم جانتے ہو۔ اس جنگ سے برسوں پہلے میں رات کو اپنے آپ یا غیب کی قوت کے زیر اثر اس گہرائی میں پہنچ گیا اور ایک جگہ میرے قدم رک گئے۔ چاندنی رات تھی۔ مجھے ایک قبر نظر آئی جس کے ارد گرد پتھروں کے 2 ہاتھ اونچی دیوار تھی۔ میں نے آزمانے کے لیے قدم کسی اور سمت کو اٹھائے، لیکن میں قبر کی طرف گھوم گیا اور پتھروں کی دیوار میں اندر جانے جو راستہ بنا ہوا تھا اس میں داخل ہو گیا۔ میرے ہاتھ اپنے آپ فاتحہ کے لیے اٹھے۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہاں چاندنی زیادہ سفید تھی۔ میرے ذہن میں اپنے آپ خیال آیا کہ خطیب مکرم نے اسی جگہ کی نشاندہی کی تھی۔ میں قبر کے پاس بیٹھ گیا اور قبر پر ہاتھ رکھ کر عرض کی، مجھ غلام کے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے اس کے جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اپنے آپ ہی خیال آیا کہ مجھے جو فیض ملے گا اسی سے ملے گا۔ میں نے رات وہیں گزار دی۔ صبح کے وقت ندی میں جا کر وضو کیا اور قبر پر نماز پڑھی۔ وہاں سے جب رخصت ہوا تو مجھ پر خمار سا طاری تھا جیسے میں نے خزانہ پا لیا ہو۔ اس کے بعد مجھے اس قبر سے اسی طرح اشارے ملنے لگے کہ کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ میرے دل میں کوئی بات آئی جو میرا یقین بن جاتی تھی۔ میں نے قبر کی دیواریں اونچی کر کے اوپر گنبد بنوا دیا۔ میں دور دور تک گیا، حلب اور موصل کے علاوہ بیت المقدس تک گیا۔ اب کچھ عرصے سے مجھے اس مزار سے جو اشارے مل رہے تھے وہ اچھے نہیں تھے۔ یہ جس برگزیدہ انسان کا مزار ہے اس کی روح تڑپتی محسوس ہوتی تھی۔ قبر پر میں نے سبز چادر ڈالی تھی۔ ایک رات چادر پڑپڑائی، میں نے ڈر گیا اور میں نے چادر پر ہاتھ پھیر کر کہا، مرشد میرے لیے کیا حکم ہے؟ مزار کے اندر سے مجھے آواز سنائی دی، تو دیکھ نہیں رہا کہ مسلمان شراب پی رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں مسلمانوں کو شراب کی تباہ کاریوں سے خبردار کروں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن شراب پینے والے امراء اور حاکم تھے جن کے کانوں تک میری آواز نہ پہنچ سکی۔ پھر ایک رات قبر کی چادر نے پڑپڑا کر مجھے بتایا کہ مصر سے آئی فوج مسلمانوں کی آبادیوں میں مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو صلیبی فوج کیا کرتی ہے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج دمشق میں بھی تھی اور دمشق سے حلب تک اور وہاں سے رم اللہ تک جگہ جگہ موجود تھی۔ اس فوج کے کمانداروں نے جس مسلمان گھرانے میں کوئی قیمتی چیز اور رقم دیکھی اٹھا لے گئے۔ انہوں نے پردہ نشین خواتین پر دست درازیاں کی۔ ان کی دیکھا دیکھی سپاہیوں نے بھی لوٹ مار اور آبرو ریزی شروع کر دی، یہاں تک کہ پتہ چلا کہ سالاروں اور کمانداروں نے مسلمان لڑکیاں اغوا کر کے اپنے خیموں میں رکھی ہوئی ہیں۔ مزار سے مجھے حکم ملتا تھا کہ میں سلطان ایوبی کے پاس جاؤں اور اسے بتاؤں کہ یہ فوج خلافت بغداد کی ہے، مصر کے فرعونوں کی
نہیں۔ اگر فوج نے یہ گناہ جاری رکھے تو اس کا حشر فرعون مصر جیسا ہوگا۔ اس وقت سلطان ایوبی حلب کے قریب خیمہ زن تھا۔ میں اتنی لمبی مسافت طے کر کے اس سے ملنے گیا تو اس کے محافظوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم سلطان سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں رم اللہ سے آیا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ پیغام کس کی طرف سے ہے؟ میں نے بتایا کہ جس نے پیغام دیا ہے وہ زندہ نہیں۔ محافظوں نے قہقہ لگایا اور ان کے کماندار نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ تمہیں ایک پاگل دکھاؤں، کہتا ہے قبر سے سلطان ایوبی کے لیے پیغام لایا ہوں۔ ایک نے کہا کہ یہ شیخ سنان کا بھیجا ہوا فدائی ہے، سلطان کو قتل کرنے آیا ہے، اسے پکڑ لو۔ کسی نے کہا کہ صلیبیوں کا جاسوس ہے، اسے قتل کر دو۔ میں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ ظاہر کیا کہ میں پاگل ہوں، میں وہاں سے بھاگ آیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سلطان کے محافظوں کے ایک خیمے میں دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ او بابے جی، ہم نے اپنی فوج کے ساتھ کوئی عورت نہیں دیکھی۔ ایک سپاہی نے کہا کیا تم اس وقت سے فوج کے ساتھ ہو جب یہ دمشق گئی تھی؟ سیاہ ریش نے کہا ہم سب پہلی بار ادھر آئے ہیں۔ سپاہی نے جواب دیا ہم فوج میں اتنے پرانے نہیں ہیں، میں پرانی فوج کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اس فوج کے کمانداروں اور سپاہیوں کو سزا مل چکی ہے، تم نئے تھے، تم نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اسی لیے تم زندہ سلامت واپس آ گئے ہو۔ جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے گھر لوٹے اور پردہ دار خواتین پر دست درازی کی تھی وہ مارے گئے ہیں۔ جو زیادہ گناہگار تھے ان میں سے کسی کی ٹانگیں کٹیں اور کسی کے بازو، وہ زندہ تھے تو گدھ ان کی آنکھیں نکال رہے تھے، اور ان سے بھی زیادہ گناہگار تھے وہ صلیبیوں کی قید میں چلے گئے ہیں، جو ان کے لیے جہنم سے کم نہیں ہوگی۔ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والی اذیتیں ہیں، وہ بھوکے پیاسے تڑپتے رہیں گے مگر مریں گے نہیں، مرنے کی دعائیں مانگیں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیا ہماری شکست کی وجہ یہی ہے؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ مجھے 2 سال پہلے اشارہ مل گیا تھا کہ یہ فوج تباہ ہوگی، اس نے کہا، اور یہ فوج کفار کو موقع دے گی کہ وہ اسلام کی تذلیل کریں۔ اب یہ فوج اللہ کی درگاہ سے دھتکاری گئی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا میں تمہاری طرح اللہ کے قہر سے جو صلیبی فوج کی صورت میں نازل ہوا ہے بھاگ کر آیا ہوں۔ سیاہ ریش نے جواب دیا صلیبی فوج طوفان کی طرح آئی، تمہاری فوج اسے روک نہ سکی۔ اگر صرف میری اپنی جان ہوتی تو میں اپنے مرشد کے مزار پر جان قربان کر دیتا، لیکن اپنی جوان بیٹیوں کی آبرو کو میں قربان نہیں کر سکتا تھا۔ صلیبی 2 چیزوں کو نہیں چھوڑتے، رقم اور خوبصورت مستورات۔ مجھے مزار سے حکم ملا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لوں اور مصر کی طرف نکل جاؤں۔ میں نے عرض کی کہ میں زندہ کس طرح پہنچوں گا؟ مزار سے آواز آئی کہ تم نے ہماری جو خدمت کی ہے اس کے عوض تم خیریت سے قاہرہ پہنچ جاؤ گے، لیکن وہاں خاموش نہ بیٹھنا، ہر کسی کو بتانا کہ گناہ کرو گے تو تمہیں ایسی ہی سزا ملے گی جیسی تمہاری فوج نے بھگتی ہے۔ مجھے مزار نے بہت کچھ بتایا ہے جو میں مصر چل کر بتاؤں گا۔ تم ایک دوسرے کو دیکھو، تمہارے چہرے لاشوں جیسے ہو گئے ہیں، تمہارے جسموں میں جان نہیں رہی۔ مجھے دیکھو، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیدل آ رہا ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں، کچھ پینے کے لیے بھی نہیں۔ کیا آپ ہمیں مصر تک اپنی طرح لے جا سکتے ہیں؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ اگر تم یہ وعدہ کرو کہ دلوں سے گناہ کا خیال نکال دو گے، اس نے جواب دیا، اور یہ وعدہ بھی کرو کہ میں جس مقصد کے لیے مصر جا رہا ہوں اس میں میرا ساتھ دو گے۔ ہم سچے دل سے وعدہ کرتے ہیں۔ بہت سی آوازیں سنائی دیں، ہمیں اپنا مقصد بتائیں، ہم جب تک زندہ ہیں آپ کا ساتھ دیں گے۔ میں صرف اپنی اور اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے رم اللہ سے نہیں بھاگا۔ اس نے کہا مجھے مزار نے حکم دیا ہے کہ مصر جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ تم فرعونوں کی سرزمین کی پیداوار ہو، اس مٹی میں گناہ گاروں کی تاثیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں نیلام ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی مصر میں ہوئی تھی، مصر میں پیغمبروں کے قبیلے فرعونوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اے مصر والو، اس مٹی کی تاثیر سے اور اس کی فضا کے اثر سے بچو اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تمہاری تباہی اور سزا شروع ہو چکی ہے۔ میں یہ پیغام
پیغام مصر والوں کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تم اگر یہ پیغام سارے ملک میں پھیلانے میں میری مدد کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بہشت بنے گی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہشت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ناظرین، سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی۔ رم اللہ کی طرف سے آنے والے 2-3 سپاہی قریب سے گزرے۔ سیاہ ریش نے کہا کہ انہیں روک لو، یہ رات تک زندہ نہیں رہیں گے۔ ناظرین، انہیں روک لیا گیا۔ وہ سسکیوں کی طرح پانی مانگ رہے تھے۔ سیاہ ریش نے انہیں کہا پانی رات کو ملے گا، اس وقت تک اس خدا کو یاد کرو جس نے تمہیں رم اللہ سے زندہ نکالا اور نئی زندگی دی ہے۔ ناظرین، کچھ دیر بعد 2 آدمی گھوڑوں پر سوار ادھر سے گزرے۔ وہ فوجی نہیں تھے۔ انہوں نے اس قافلے کو دیکھا، پھر سیاہ ریش کو دیکھا۔ انہوں نے گھوڑے روک لیے، کود کر اتر آئے، گھوڑوں کو وہیں چھوڑ کر دوڑ آئے۔ دونوں نے سیاہ ریش کے سامنے سجدہ کیا، پھر اس کے ہاتھ چومے اور پوچھا یا مرشد آپ کہاں؟ اس کا جواب سن کر ان دونوں نے سپاہیوں کو بتایا کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی بھیجی ہوئی بزرگ و برتر شخصیت کا ساتھ انہیں میسر آیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیاہ ریش نے 1 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مصر کی گناہ گار فوج اس مزار کے علاقے میں آ گئی تو تباہ ہو جائے گی۔ ادھر ادھر دیکھو۔ سیاہ ریش نے سب سے کہا جہاں کہیں کوئی بھولا بھٹکا مصر کی طرف جاتا نظر آئے اسے یہاں لے آؤ، رات کو یہاں کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں رہے گا۔ گزرنے کا یہی ایک راستہ تھا، باقی تمام علاقہ ٹیلوں کا تھا اور یہ وسیع علاقہ تھا، اس کے اندر جانا بیکار تھا۔ ناظرین، باہر سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پانی کا نام و نشان نہیں، سب کو موت نظر آ رہی تھی۔ مصر کی سرحد ابھی بہت دور تھی، یہ لوگ سہارے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ سیاہ ریش کے آگے پیچھے جا رہے تھے، اس کی ہر ایک بات ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، مگر پیاس کی شدت سے 2-3 سپاہی غشی کی حالت میں چلے گئے تھے۔ ناظرین، سیاہ ریش انہیں تسلیاں دے رہا تھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہو گئی۔ بہت دیر بعد جب صحرا خاموش تھا، ٹیلوں کے اندر سے ایک پرندے کی آواز سنائی دی۔ ناظرین، سب چونک اٹھے، ایسے جہنم میں جہاں پانی کا تصور بھی نہیں تھا اور موت سر پر منڈلا رہی تھی، وہاں پرندے کی آواز غیر قدرتی تھی، یہ پرندہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سب کی سانسیں رک گئیں، یہ کوئی بدرو ہو سکتی تھی۔ اللہ تیرا شکر، سیاہ ریش نے سکون کی آہ لے کر کہا، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے 2 سپاہیوں سے کہا تم دونوں اس طرف جاؤ، 40 قدم گنو، وہاں سے دائیں کو مڑ جاؤ، 40 قدم گنو، وہاں سے بائیں کو مڑ جاؤ، آگے کہیں آگ جلتی نظر آئے گی، اس کی روشنی میں تمہیں پانی نظر آئے گا، شاید کھانے کے لیے بھی کچھ ہو، جو کچھ وہاں پڑا ہو اٹھا لانا۔ یہ آواز پرندے کی نہیں، غیب کا اشارہ ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ ایک سپاہی نے خوف زدہ لہجے میں کہا میں جنات کی جگہ نہیں جاؤں گا۔ ناظرین، وہ 2 آدمی اٹھ کھڑے ہوئے جو بعد میں گھوڑوں پر سوار آئے تھے اور سیاہ ریش کے آگے سجدہ کیا تھا۔ ایک نے سپاہیوں سے کہا مت ڈرو، جنات تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، انہیں حکم ملا ہوا ہے کہ یہ بزرگ جہاں جائیں انہیں کھانا اور پانی پہنچتا رہے گا، ہم ان کے معجزوں سے واقف ہیں، 2-3 آدمی ہمارے ساتھ چلو۔ ناظرین، وہ 2-3 سپاہیوں کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ سیاہ ریش کے کہنے کے مطابق انہوں نے قدم گنے اور مڑے، 2 ٹیلوں کے درمیان سے گزرے تو انہیں ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی۔ سب کلمہ طیبہ کا ورد کرتے آگے بڑھے۔ آگ کی روشنی میں پانی سے بھرے ہوئے 4-5 مشکیزیں پڑے تھے اور کپڑے کے ایک تھیلے میں کھجوریں بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے مشکیزیں اور تھیلا اٹھائے اور سیاہ ریش کے آگے یہ سامان جا رکھا۔ اس نے سب میں تھوڑی تھوڑی کھجوریں تقسیم کی اور 2 مشکیزیں ان کے حوالے کر کے کہا کہ ضرورت سے زیادہ پانی نہ پئیں، پانی بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہ رہی کہ سیاہ ریش کوئی عام قسم کا درویش نہیں، اللہ کے مصاحبوں میں سے ہے۔ اس نے سب کو تیمم کرایا اور با جماعت نماز پڑھائی، پھر سب سو گئے۔ ناظرین، ابھی سحر تاریک تھی جب اس نے سب کو جگا دیا اور قافلہ مصر کو روانہ ہو گیا۔ سیاہ ریش کو ایک اونٹ پر اور اس کی بیٹیوں کو دوسرے اونٹ پر سوار کرا دیا گیا تھا۔ ناظرین، راستے میں انہیں 3-4 سپاہی ملے جو مصر کو جا رہے تھے۔ سیاہ ریش نے انہیں پانی پلایا، کھجوریں کھلائیں اور
2 شتر سواروں کے پیچھے انہیں سوار کرا دیا۔ اس قافلے سے دائیں طرف دور ایک اور قافلہ جا رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ انہیں بھی ساتھ ملا لیا جائے۔ سیاہ ریش نے کہا کہ وہ ہماری طرح بھاگے ہوئے معلوم نہیں ہوتے، ان کا اور ہمارا کوئی ساتھ نہیں۔ بہت دنوں بعد سپاہیوں کا یہ قافلہ سیاہ ریش کی قیادت میں مصر کی سرحد میں داخل ہوا۔ ناظرین، وہ 2 آدمی جنہوں نے سیاہ ریش کے آگے سجدہ کیا تھا، راستے میں سپاہیوں کو سیاہ ریش کے معجزے سناتے گئے تھے۔ انہوں نے سپاہیوں سے کہا تھا کہ اسے جو کوئی اپنے گاؤں میں رکھ لے گا اسے رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور خدا اس پر ہمیشہ مہربان رہے گا۔ ناظرین، ایک ہی گاؤں کے 3-4 سپاہی اسے وہاں رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سیاہ ریش سے کہا گیا کہ وہ ان کے گاؤں چلے۔ اس نے کچھ باتیں پوچھیں اور ان کے گاؤں جانے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ ایک بڑا گاؤں تھا جو قاہرہ سے دور نہیں تھا۔ ناظرین، قافلہ جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو سپاہیوں کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کے جانوروں کے آگے چارہ ڈالا، قافلے والوں کو کھانا اور پانی دیا اور ان سے محاذ کی باتیں سننے بیٹھ گئے۔ انہیں سیاہ ریش کے متعلق بتایا گیا کہ خدا کے مصاحبوں میں سے ہے اور اسے خدا جنات کے ہاتھوں رزق پہنچاتا ہے۔ لوگوں کو اس کی مختصر سی داستان حیات بھی سنائی گئی۔ محاذ کا راز مجھ سے پوچھو، سیاہ ریش نے کہا۔ یہ سپاہی ہیں، یہ صرف لڑتے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ انہیں لڑانے والوں کی نیت کیا ہے۔ ان چند ایک سپاہیوں نے جنہیں میں صحرا کی آگ سے زندہ نکال لایا ہوں، اس فوج کے گناہوں کی سزا بھگتی ہے جو ان سے بہت پہلے ملک شام کو گئی تھی۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح حاصل کی، وہاں کی وادیاں اور وہاں کے صحرا سلطان ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجتے لرزتے رہے۔ اس فوج نے ہر جگہ زر و جواہرات اور عورتیں دیکھی، وہاں کی عورتیں مصر کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ فتح کے نشے نے اس فوج میں فرعونیت پیدا کر دی، دماغوں میں صرف مال غنیمت رہ گیا۔ پھر اس فوج کے سالاروں، کمانداروں اور سپاہیوں نے قوم کی عزت اور غیرت کو خیر آباد کہا اور مسلمانوں کے گھروں میں بھی لوٹ مار شروع کر دی۔ جہاں کوئی خوبصورت عورت اور جوان لڑکی نظر آئی اسے بے آبرو اور اغوا کیا۔ یہ سب مسلمان مستورات تھیں، انہیں خیموں میں رکھا گیا۔ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی اندھا تھا؟ کسی نے قہر آلود آواز میں پوچھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ اس کی سپاہ کیا کر رہی ہے؟ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 332 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔